السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے کچھ کمنٹس کے جوابات سنے، اس میں مختلف قسم کے اعتراضات تھے، حتیٰ کہ ایک یہ بھی تھا، بائی دی وے وہ جو صاحب تھے جن کا نک نیم ایڈیسن تھا، تو انہوں نے میسج کیا کہ بھائی اب میں اپنی ساری کہی ہوئی باتیں واپس لیتا ہوں۔ چلیں، انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی، اس سے تھوڑی گفتگو ہو گئی، لیکن ساتھ مجھے یہ خیال آیا کہ ہمارا جو حصہ نظر آتا ہے وہ اس سے اللہ کے فضل سے بہت کم ہے جتنا اصل میں موجود ہے، اور اس میں بھی وقتاً فوقتاً کہیں نہ کہیں سے کچھ گلمپسز ایسے آ جاتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ ادروائز انٹینشنلی کچھ چیزیں بالکل جو ہے نا وہ آگے بڑھ بڑھ کے سر نکال نکال کے پیش کرنے والا وہ ایٹیٹیوڈ اور سٹائل ہمارا ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی جب پھول ہے تو اس سے خوشبو تو آئے گی، اور شعر آ گیا جوئی صاحب کا کہ رنگ و بو بانٹ دے اس سے لے کر، پھول کے بوجھ کو ہلکا کر دے۔ اب بہت سے ایسے مضامین ہیں جو شاید پہلی دفعہ لکھے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا نا سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نئی بات نہیں۔ تو ہر زمانے میں اسی موجود چیز کو نئے انداز سے، نئے ڈھنگ سے، نئے رنگ سے باندھنے سے، پریزنٹ کرنے سے کوئی نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے اپنی صفوں کے اندر بھی جاری ہے۔ ہاں، اگر اس میں کہیں کمی بیشی ہوئی ہے تو اس کے ایکسٹرنل فیکٹرز زیادہ تھے، انٹرنل کم تھے، کیونکہ انٹرنلی جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ ہمیں ایک تو زمانے سے اور زمانے میں پائی جانے والی مخالفانہ ٹرولنگ سے، بلینگ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ چوہی صاحب نے ایک دفعہ ایک گفتگو کرتے ہوئے چوہی محمد علی صاحب نے اس میں فرمایا تھا کہ ایون وی آر ان دی مائنورٹی آف ون، تب بھی ہم ٹھیک ہیں، کیونکہ اگر ایک بات ٹھیک ہے تو اس کے ارد گرد جھمگٹا کتنا ہے وہ میٹر نہیں کرتا، بات میٹر کرتی ہے ہمیشہ۔ اور اگر ایک بات غلط ہے اپنی ذات میں اور جھمگٹا اس کے ارد گرد جتنا مرضی بڑا آپ اکٹھا کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ 10-10 20-20 سالہ حصوں میں ڈیوائیڈ کریں آپ اگر، تو وہ جو پالیسی سٹانس ہوا کرتے تھے وہ ود ان احمدیت، احمدیوں کے اپنے پالیسی سٹانسز اور سٹینڈز یعنی عقائد، اور جو مخالفین احمدیت افراد، معاشرے یا ریاستیں تھیں، ان کے پالیسی ڈیسیژنز اور ان کی پالیسیز بائی اٹ سیلف، ان میں آپ دیکھیں گے جب آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں گے وہ بدلتی جا رہی ہیں مختلف دہائیوں میں، اور بعض دفعہ ان کو دیر سے خیال آتا ہے لیکن آتا ہے۔ ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، not in the sense کہ we are stagnant, no we are not stagnant pool۔ یہ بہتے پانی کا ایک سلسلہ ہے، جاری و ساری نظام ہے، مگر اور اس میں تازہ خون، تازہ پانی، تازہ کوششیں، تازہ وجود، تازہ سوچیں، یہ سب شامل ہو رہی ہیں، لیکن وہ جو دوسرے ہیں جنہوں نے مخالفت کرنی تھی اور اس کے لیے جواز گھڑنے تھے، ان کے آپ دیکھیں تو وہ 30-40 سال کے بعد تھو مارا کر رہے ہیں، او غلط ہو گیا، ہوں ان دوبارہ شروع کریے۔ اور اس کی آپ ایک ہے مطلب معاشرتی مثالیں بھی ہیں اور اس کی سیاسی مثالیں بھی ہیں، انتظامی مثالیں بھی ہیں، اس کی آئینی مثالیں بھی ہیں۔ مطلب اگر میں نے پچھلے چند دنوں میں جو چیزیں سنی ہیں مختلف جگہوں پہ، اس میں مثلاً خواجہ آصف کی جو سپیچ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے۔
کہ کسی وقت 40 سال بعد وہ فلور آف دا ہاؤس، اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ 80s میں جو ہمیں اسلامائزیشن کا بخار چڑھا تھا وہ دین کی محبت میں نہیں تھا، وہ کسی امریکن مفادات کو تحفظ دینے کے لیے اور ڈالروں کے نتیجے میں اکاؤنٹ سیٹلنگ کے لیے ہم نے اپنی اجتماعی سوچ، اپنا معاشرتی سوشل اینڈ پولیٹیکل ہیومن سٹف اور سوشل فائبر، ایون کمنگ جنریشنز، وہ ساری ہم نے ان ڈالروں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کا حساب پورا کرنے کے لیے، اس کا حساب دینے کے لیے، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سیدھے رکھنے کے لیے ہم نے اپنی نسلیں اس میں جھونک دی، ہم نے اپنی سوچ اس میں جھونک دی، اور کہتے ہیں کہ اس وقت کا جو سلیبس ہم نے انٹروڈیوس کروایا تھا وہ نبراسکا یونیورسٹی سے بن کے آیا تھا۔ اب ذرا اس کے ساتھ ایک چیز میں نے پہلے بھی سنائی ہوئی ہے کہ ٹی آئی کالج چھوٹا سا سیٹ اپ، تھوڑی سی جگہ، چند لاکھ روپے کے انڈاؤمنٹ دے رہے ہیں ان کو خلیفہ وقت، اور مرزا ناصر احمد جو اس وقت خلیفہ نہیں ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ سارے پیسے بنیاداں جی نہ بھر لینا، اس سے کمرے زیادہ سے زیادہ بنا لینا بیٹھنے کے لیے، اور پیسے نہیں ہیں، اور کچھ ڈونیشنز لینے کی اجازت دے دی۔ تو وہ کالج شروع ہو رہا ہے، اس کالج میں وہ ویژولائز کر رہے ہیں کہ ہم کتنے ہیں، ہم نے آگے کیا کرنا ہے، ہمارا جو یہاں سے پاس آؤٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کس مینٹل کیلیبر کے ہونے چاہیے، اتنی سی جگہ پہ ہی وہ اپنے ضرب تقسیم دے کے تو اپنے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو پرنسپل ہے، اب ذرا نقشہ ذہن میں رکھ لیں کہ پہلے تو وہ شہر جو ہے، شہر کیا ہے، وہ گاؤں ہی تھا اس وقت، بلکہ چوہی صاحب نے ایک پنجابی غزل میں لکھا کہ سرگی ویلے اٹھ دے ربوے دے وسنیک، وسنیک کہتے ہیں رہائشیوں کو، سرگی ویلے اٹھ دے ربوے دے وسنیک، لوکاں پانے شہر تے ساڈے پانے پنڈ، لوگ اسے شہر سمجھتے ہیں پر اسی تے پنڈ ہی، ساڈا تے پنڈ ہی۔ پہلے تو وہ پنڈ نما شہر جو ہے وہ کہاں ہے کہ جو قریب ترین نیئرسٹ بڑا صوبائی کیپٹل لاہور ہے، اس سے اس زمانے میں 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ۔ اس کے بعد سرگودا اور فیصل آباد جو ایک پرانے شہر آ رہے ہیں ان سے بھی اس زمانے کے گھنٹے کے فاصلے پہ، اور کوئی پرانا اس کے پاس بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ پرانی عمارتیں بنی ہوئی مل گئی ہیں، کچھ آپ نے وہ کلیمز میں آپ کو کچھ یادگاریں مل گئی ہیں، ککھ بھی نہیں۔ رڑا میدان چٹیل، وادی زی زر غیر زی ذرا کے ساتھ تشبیہ دے کے لوگ اس وقت بات کیا کرتے تھے اس کی۔ وہاں پر کچے پکے گھروں کے درمیان کوئی اوتھے گھر، یہ آج والا تو ربا تھا ہی نہیں۔ ان میں دو باتیں ایسی اس وقت ہوتی ہیں کہ آج آپ جتنے یو این کے، یو این ڈی پی کے، دیگر فلاحی حکومتوں کے آپ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہیلتھ، ایجوکیشن۔ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز میں جو حکومت پار اتر جائے اس کو ایک کامیاب اور پیپل فرینڈلی حکومت سمجھا جاتا ہے۔ جو اس انڈیکیٹر میں جس کے یہ انڈیکیٹر بجھے ہوئے ہوں، یہ اشاریے جو ہیں وہ اس کو ڈاؤن دکھا رہے ہوں، وہ جتنے مرضی ٹینک توپیں لیے پھرتے ہوں، جتنے مرضی ان کے مطلب وہ مائٹ ہو اور ان کا پر کیا کہتے ہیں جی ڈی پی جیسا بھی ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے افراد کے لیے اس ریاست یا اس سسٹم کی ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے کیا پریارٹی کہاں فال کرتی ہے۔ تو وہ انڈیکیٹر بھی اس جگہ پہ زیادہ تیزی سے نظر آیا چمکتا ہوا، کہ چوہی صاحب کہتے ہیں جب وہ وہاں سے آئے
تو جو کالج کمیٹی کے ممبران تھے انکلوڈنگ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک ایک کر کے خلیفہ ثانی کو یہ تجویز دینی شروع کی کہ جب تک جماعت سیٹل نہیں ہو جاتی، حالات بہتر نہیں ہو جاتے، مالی طور پر مسئلہ ہے، تو کالج کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے۔ دوسرے نے ہاں جی میرا بھی یہی خیال تو میرا بھی یہی ہے۔ چوہدری صاحب کہتے ہیں جب آخری آدمی غالباً مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی یہی تائید کی تو خلیفۃ المسیح ثانی نے اتنی اونچی آواز میں کہ چوہدری صاحب کے بقول وہ باہر سڑک تک کہیں گئی ہوگی، فرمایا کہ آج ہی کالج شروع ہونا چاہیے، آپ لوگوں کو پیسوں کی کیا فکر پڑی ہے؟ اور پھر اگلے الفاظ تھے کہ پاکستان کے سرزمین پر، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر جہاں جگہ ملتی ہے آج کالج شروع کی، کلاسیں شروع کریں۔ تو یہ کہتے ہیں ہم صفوں والا چوک میں گئے اور وہاں سے صفیں خرید کے وہ بچھا دیں اور ایک بورڈ لکھوا دیا تعلیم الاسلام کالج، اور لگا کے تو بیٹھ گئے کہ ہاں حکم پورا ہو گیا۔ اس حالت میں وہی چیز سوئچ اوور کر کے وہاں جا رہے ہیں، مگر یہ سارا کمپرومائز نہیں کیا تعلیم کے اوپر۔ اور جس وقت وہی کچا پکا شہر ہے تو ایک بڑا سا کمرہ اس وقت کی پرانی تصویروں میں نظر آتا ہے، اور وہ ہاسپٹل فضل عمر ہاسپٹل بن گیا ہے۔ اسی میں سے وہ پرچی لکھی جا رہی ہے، اسی میں مرزا منور احمد صاحب دوائیاں دے رہے ہیں، ڈاکٹر موجود ہے۔ تو ان دو انڈیکیٹرز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اچھا، جو کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کہ فضل عمر کو کیسے روکنا ہے، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ کے رستے میں کیا روڑے اٹکانے ہیں، انتظامیہ کیا کرے گی، این او سیز کون سے ایشو کرنے ہیں کون سے نہیں کرنے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ۔ اتنی بات کا تو میں گواہ ہوں نا، نجم سیٹھی وزیر اعلیٰ تھے اور بنتے ہیں بڑے یہ لبرلز اور رائٹس اور ایکٹیوسٹ، اور میں اور ایک اور صاحب جو اس وقت بھی نصرت جہاں کالج میں ہی ہیں، ہم لاہور گئے تھے اسپیشلی اس مقصد کے لیے کہ یہ چارٹر دے دیں یونیورسٹی کا۔ جرت نہیں کی انہوں نے، اور وہ جو ایک 2 منزلہ یا 3 منزلہ پلازے میں یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں ماجو شاجو، ان کو یونیورسٹیوں کے چارٹر ہیں ان کے پاس۔ لیکن ان ساری رکاوٹوں کے باوجود وہ بڑے بڑے کمروں والا ٹی اے کالج اور وہ ایک کمرے والا فضل عمر ہاسپٹل، وہ اس زمانے تک آتے آتے اب جو طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ ہے اسی فضل عمر کے پریمیسز میں، اس کی چھت پر ایئر ایمبولینس اترنے تک کا انتظام ہے۔ ہر چند کے سول ایوییشن والے جماعت احمدیہ کو ایئر ایمبولینس رکھنے کی اجازت نہیں دے رہے، این او سیز نہیں ایشو کر رہے۔ اور وہی ٹی آئی کالج روا جو چھن گیا، جس کے پیسے لے کے پھر واپس نہیں کیا ہوا ابھی تک ساری پراپرٹیز سمیت، وہ کنفسکیٹڈ کالج ادھر ہی بیڑا اس کا غرق کر دیا حکومت نے اپنے انتظام کے تحت۔ اور نصرت جہاں کالج کا جو ہے وہ اب جب لوگ وہاں وزٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہالز اور یہ سسٹم اور یہ لائبریریاں اور اس طرح کا انتظام، ہاسٹل، جم، بچوں کے کیفیٹیریا، یہ پاکستان تو لگ ہی نہیں رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ انفراسٹرکچرل اپ گریڈنگ، اپ ڈیٹنگ ساتھ ساتھ جاری رہی، اور ان انڈیکیٹرز کے اوپر آج بھی کمپرومائز نہیں کر رہی جماعت احمدیہ۔ لیکن اس کے پیرلل خواجہ آصف صاحب نے جس طرف اشارہ کیا تھا، اشارہ کیا کیا آپ تو کھل کے ہی کہہ دیا کہ جی 40 سال اسی انہاں دی پرپز سرو کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے جہادی نصاب 2 کام کیے نا، ایک تو آپ نے جہادی نصاب انٹروڈیوس کروایا، کٹھ ملائیت کو جگہ دی، متشدد ذہنیت خود تیار کی، کیونکہ وہ سارے آپ نے ایکسپورٹ کرنے تھے اپنے اپنے فرنٹس پر۔ لیکن ساتھ ایک کام اور بھی کرتے رہے
کہ جب اپنے ہیومن سٹف اور اپنی جنریشنز کا بیڑا گرک کر رہے تھے، این اسی لمحے اتنے ہی سال آپ نے یہ بھی یعنی ان سکولوں، ان مدرسوں، ان یونیورسٹیوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو جہادی بنا دیا، ان کو ایکسٹریمسٹ بنانے کے اوپر آپ نے محنت کی، نو، یہ تو ایک کام کیا تھا، پیرالل ساتھ اتنی محنت آپ نے اس بات پر کی کہ احمدی جو ہیں وہ جہاد کے منکر ہیں، احمدی ختم نبوت کے منکر ہیں، احمدی پاکستان کے غدار ہیں، احمدی اسلام کے غدار ہیں، احمدی انگریز کا خود کاشتہ پودا ہیں۔ انگریز جڑا ہے وہ تے تسی 150 سال دے آندے ہو انہاں دا کاشتہ پودا نے۔ نبراسکا یونیورسٹی مدینے چ واقع ہے، جتوں تانوں سلیبس بنا کے دتا جائے تے تسی او دے نتیجے بیڑا گرک کر دیو پورے پاکستان دا۔ اے ہوندے نے انگریز دے خود کاشتہ پودے، یہ ہیں لوگوں کی انگلیوں پہ ناچنے والے، اور وہ آج آپ ہی ثابت ہوئے نا۔ کس نے کہا؟ آپ کے وزیر دفاع نے کہا، جب اس نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دیا، اس کی ویڈیو عام ہو گئی ہے۔ ہوں اسی گل کیوں نہ کریے؟ ساڈے مطلب منہ چ دندل پئی ہے، اسی گل نہ کریے۔ 50 سال تو سانو کتے طرح مطلب ذلیل کرتے رہے ہو، ہوں جا کے تانوں خیال آ گیا کہ جو ہو اساں بڑا اسی زیادتی کیتی۔ تساں ایک نہیں، تساں 2 کیتی ہیں زیادتیاں۔ تسی اپنی نسلاں دے سر چ کھے پائی سی نال، جو ہم اس طرح کے نہیں تھے، آپ نے ہمارے سر میں بھی وہی کھے ڈالی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ جو آپ نے کیا ہے وہ تو اسی طرح بتانا پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آپ ذلت کے گڑھے میں اس وقت کھڑے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ہمارے پاس آئین نہیں بچا۔ سلمان اکرم راجہ اگلے دن بہ کے اتنے اپنا بلیک ہول والے پلیٹ فارم تے بڑے دکھ نال تے انج بھری تقریر، کالا قانون ہو گیا جی۔ میں اتنے پھر ہے جو کوئی نہیں سا، جے ہوندا پینل چ سامنے میں بھی بیٹھا تو میں نے تو پوچھنا تھا کہ راجہ صاحب، جیڑی اج تحریک انصاف اندر ڈکی ہے، یہ وہی تحریک انصاف ہے نا جیڑی انہوں نے آپ بنا کے تو دیتی سی۔ جب وہ آپ کو جعلی تحریک انصاف بنا کے دے رہے تھے ادو کیوں نہ بولے ہو؟ ادو نواز شریف تے زرداری دی منجی ٹھوک کے انہوں نے تو تحریک انصاف قائم کی سی نا۔ تو وہ جو پاپولسٹ اور پاپولر ووٹ بینک تھا وہ آپ کا نہیں تھا، وہ آپ کو بنا کے دیا گیا۔ جدوں تک وہ تہاڈا رہا فوج مٹھی، فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ جس دن اب آیا کیا تھا کہ جو بنا کے گھڑ کے دیا گیا تھا، یہ بات سچ ہے کہ اس 27ویں ترمیم پہ عمران خان مور نہ لگاتا۔ وہ کہتا مینوں بنایا تساں ہی سی، پر نہیں اے جی عوامی حقوق کے خلاف ہے۔ انہاں کہ کھلو جا، تینوں ایسی مطلب کیڑے عوامی حقوق؟ پہلاں دے مائی باپ اسی ہیں، اساں تینوں بنایا سی جویں اسی آنے اونج کر۔ انہاں دوواں نے آکھیا ہاں آؤ مائی باپ بسم اللہ۔ شہباز شریف، نواز زرداری کہ بالکل جویں تسی آندے ہو اسی اونج کر لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ والا جو طبقہ تھا اس نے تو آپ کا ساتھ دینا ہی دینا تھا۔ نبراسکا یونیورسٹی والا سلیبس جس دن آیا تھا وہ 80s میں آیا تھا آپ کے پاس بقول خواجہ آصف کے، اور اس سے بھی 20 سال پہلے وہ کچا پکا ٹی آئی کالج جو ہے اس کے پرنسپل مرزا ناصر احمد کو ایک خط آتا ہے امریکن لائبریری، امریکن ایمبیسی کی طرف سے کہ ہم آپ کو کچھ میٹیریل بھیج رہے ہیں، یہ آپ کے سارے کالجوں کو بائی دی وے گیا تھا پنجاب میں، یہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ جہاں ہم کہیں گے اس جگہ پر اس کو آویزاں کریں، اور اس کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور سو اینڈ سو۔ جب وہ خط آ گیا تو چودھری محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بلایا مرزا ناصر احمد صاحب پرنسپل صاحب نے، انہوں نے جواب ڈکٹیٹ کروایا
اس میں پہلا تو یہ لکھا کہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اپنے ملک میں کسی تعلیمی ادارے کے سربراہ کو دخل اندازی کرتے ہوئے اس طرح کا حکم نامہ ہمیں خط نہ لکھتے، جرت ہی نہ کر سکتے وہاں لکھنے کی اس طرح. پر اب چونکہ آپ نے لکھ دیا ہے تو چلیں، ہم جیسا آپ نے کہا ہے ویسا کر دیں گے، پر ہمارا بھی ایک شرط ہے ہماری. ہم بھی آپ کو کچھ کتابیں اور میٹیریل اور پیمفلیٹس بھیج رہے ہیں. یہ آپ کی ایمبیسی میں جہاں ہم چاہیں گے وہاں جگہ سلیکٹ کریں گے، وہاں یہ آویزاں کریں گے آپ، اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں ان کا خیال رکھا جائے. اور اللہ اس طرح سارا اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہم کر دیں گے، ورنہ نہیں. اب ان کو جب پتہ چلا وہ خط ملا تو پھر تو خیر وہ پوری امریکن لائبریری کے ڈائریکٹر فلاں فلاں ایمبیسی کے لوگ، وہ مس پیرو ہوتی تھی اس وقت، وہ یہ سارے آئے معذرتیں کرنے. تو وہ جو ان کے کنٹمپریریز تھے، جو سب کہتے ہیں وہ بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ کہیں، کاش باقی پرنسپل جو ہیں وہ بھی اس جرت کا مظاہرہ کرتے. مرزا ناصر احمد صاحب نے ہمارے سسٹم کی لاج رکھ لی. تو آپ بتائیں جس امریکن ایمبیسی نے 50s میں یہ تجربہ کر لیا تھا کہ یہ چند پمفلٹ ساڈے جڑے نے وہ بھی نوز پوکنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ اگر وہی لوگ جو ہیں وہ آج اس طرح ایم این ایز کی صورت میں، اسمبلیوں کی صورت میں، ایجوکیشنسٹ کی صورت میں، منسٹرز کی صورت میں نارمل مخلوط اور انکلوسیو سیٹ اپ کا حصہ ہوتے تو کیا وہ یہ نبراسکا یونیورسٹی کا سلیبس اڈاپٹ کرنے دیتے پاکستان کو؟ یہ ہے وجہ ہمارا ووٹ آؤٹ رکھنے کی. کیونکہ اگر ہم ہوتے پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. چونکہ ہم نہیں ہیں تو اب یہ سب کچھ ہے، اور یہ تب تک ایسا ہی رہے گا جب تک ہم واپس نہیں آتے. فی امان اللہ. اللہ کے حوالے. السلام علیکم.